السلام علیکم دوستو، میں ہوں وکاس نور اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں نئے صوبوں کی ضرورت وی بلیو کے پلیٹ فارم سے۔ دوستو، ملکوں کو چلانے کے لیے انہیں انتظامی یونٹس میں تقسیم کیا جاتا ہے جنہیں صوبے کہا جاتا ہے۔ یہ تقسیم عمومی طور پر آبادی اور وسائل کی فراہمی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ صوبوں کا قیام اس لیے عمل میں لایا جاتا ہے تاکہ عوام میں وسائل کی تقسیم اور ان کی بنیادی ضروریات جیسا کہ تعلیم، صحت، امن و امان اور انصاف کو ان تک بہترین طریقے سے پہنچایا جا سکے۔ دوستو، جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو اس وقت مغربی پاکستان کے 4 صوبے تھے۔ ان کے علاوہ بہاولپور ریاست تھی، کشمیر، گلگت بلتستان اور فاٹا کے علاقے شامل تھے۔ ضرورت تو اس امر کی تھی کہ پاکستان بننے کے بعد ان کے انتظامی یونٹس کو بڑھایا جاتا تاکہ عوام کو آسانیاں فراہم ہوں، مگر ہوا یہ کہ مغربی پاکستان کی تمام اکائیوں کو یکجا کر کے 1 یونٹ کا قیام عمل میں لایا گیا اور پورے مغربی پاکستان کو ایک صوبہ بنا دیا گیا، اور یوں مغربی پاکستان میں ایک بے چینی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ دوستو، یہ غلطی تو درست کر لی گئی، مگر بہاولپور جو کہ ایک آزاد ریاست تھی اور حق رکھتی تھی کہ اسے صوبے کا درجہ دیا جاتا، اسے پنجاب میں ضم کر دیا گیا۔ یوں پنجاب پہلے سے بڑا صوبہ بن گیا۔ دوستو، اس وقت 2014-15 کے شمار کے مطابق پنجاب کی آبادی 10 کروڑ کے لگ بھگ ہے اور اس کی قومی اسمبلی کی سیٹیں 148 ہیں۔ سندھ کی آبادی 5.5 کروڑ کے قریب ہے اور قومی اسمبلی کے سیٹیں 61 ہیں۔ خیبر پختونخوا کی آبادی تقریباً 2.25 کروڑ ہے اور سیٹیں 35 ہیں۔ بلوچستان کی آبادی 1.5 کروڑ کے لگ بھگ ہے اور اس کی کل 14 سیٹیں ہیں۔ دوستو، آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ پنجاب کی آبادی ایک طرف اور باقی تینوں صوبوں کی آبادی ایک طرف، اور پنجاب کی قومی نمائندگی ایک طرف اور باقی تینوں صوبوں کی نمائندگی ایک طرف، بلکہ اگر ان کو صحیح معنوں میں کاؤنٹ کیا جائے تو پنجاب میں پھر بھی زیادہ ہے۔ تو دوستو، یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک احساس محرومی جنم لے چکا ہے، اور پچھلے 70 سال میں اس احساس محرومی نے اپنی گرفت کو مضبوط کیا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ شاید پاکستان کے وسائل پر پنجاب قابض ہے، اور صرف ملک میں نہیں، پنجاب کے اندر بھی دوستو یہ احساس محرومی اتنا پنپ چکا ہے کہ قتل و غارت کی نوبت آ چکی ہے۔ دوستو، آپ دیکھیں دوستو کہ پنجاب دنیا پوری میں دوستو 10 کروڑ کی آبادی کے تو ملک نہیں ہوتے، اور ہمارے ہاں ایک صوبہ ہے دوستو۔ یہی وجہ ہے کہ پنجاب کے چند بڑے شہروں کو چھوڑ کر باقی سارے پنجاب میں احساس محرومی، بد انتظامی، امن و امان کی ابتر صورتحال ہے، صحت اور تعلیم کا گندہ معیار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جنوبی پنجاب الگ صوبہ ہونے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ بہاولپور اپنے سابقہ سٹیٹس کو بحال کراتے ہوئے وہ بھی الگ صوبے کا مطالبہ کر رہا ہے، اور پنجاب میں ہی پوٹوہار میں بھی صوبے کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ دوسری طرف دیکھیں دوستو تو سندھ میں کراچی 2 کروڑ کا شہر بن چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں انتظامیہ کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہ جرائم کی اماج گاہ بن چکا ہے، اور وہاں لوگوں کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ دوستو، اسی طرح گلگت بلتستان کو 70 سال بعد دوستو کچھ مراعات ملی ہیں، اور فاٹا ابھی تک قومی دھارے میں شامل ہونے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ دوستو، جب تک ہم ملک کو چھوٹے یونٹس میں تقسیم نہیں کریں گے، تب تک پاکستان میں ترقی اور خوشحالی صرف ایک خواب ہی رہے گا۔ جب تک اس ملک میں طاقت نچلے درجے تک، جسے ہم ڈیزولوشن آف پاور کہتے ہیں، منتقل نہیں کی جائے گی، بہتری کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ مگر دوستو، دوسرے تمام مسائل کی طرح اس مسئلے کو بھی سیاست کی نظر کر دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پنجاب میں صوبہ نہ بننے پر لاشیں گرتی ہیں،
اور سندھ میں اگر کوئی صوبہ بنانے کی بات کرے تو تب لاشیں گرتی ہیں۔ دوستو، ٹیم وی بلیو یہ مانتی ہے کہ پاکستان میں نئے صوبے جہاں بننا بہت ضروری ہیں، وہاں ناممکن بھی ہیں۔ ناممکن اس لیے کہ جس دن نئے صوبے بنا دیے گئے دوستو، اس دن اس ملک میں قتل و غارت شروع ہو جائے گی۔ کچھ بننے پر قتل و غارت کر دیں گے اور کچھ نہ بننے پر قتل و غارت کر دیں گے۔ تو دوستو آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ دوستو، ٹیم وی بلیو یہ مانتی ہے کہ پاکستان میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے اگر ہماری نیت ٹھیک ہو تو، اور ہمارے نزدیک اس مسئلے کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ پاکستان میں جو ڈویژنز موجود ہیں، ڈویژنز جو انگریز نے اپنے دور میں قائم کیے تھے، اور اس وقت وہ پاکستان میں ٹوٹل 37 ڈویژنز بنتے ہیں دوستو۔ اگر لوگوں کو ڈویژنز کی سطح پر تمام اختیارات دے دیے جائیں، ان اختیارات سے مراد وہ تمام انتظامی اختیارات ہیں دوستو جو ایک وزیر اعلیٰ اپنے قبضے میں رکھ کر بیٹھا ہوتا ہے، اور لوگوں کو ڈویژن کی سطح پر ہی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پرووائڈ کر دی جائے، ان کو صحت، امن و امان، تعلیم، انصاف، ہر چیز ڈویژن کی سطح پر مہیا کر دی جائے، اور ڈویژنل ہیڈ کو وہ تمام اختیارات دے دیے جائیں جو ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پاس ہوتے ہیں، تو دوستو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں اور پاکستان بہتری کی طرف جا سکتا ہے۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ مشورہ پسند آئے گا۔ اگر آپ ہمارے مشورے سے ایگری نہیں بھی کرتے تو آپ ہمیں کمنٹ اور لائک اور شیئر کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو۔ پاکستان زندہ باد۔